بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 144 سے 155 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، اس سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے۔ کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بال پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑے گا، ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ عطا فرمائے گا۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، ان کا امتیاز بھی وصف رسالت ہی ہے، یہ نہیں کہ وہ بشری خصائص سے بالاتر اور خدائی صفات سے متصف ہوں کہ انہیں موت سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ جنگ احد میں شکست کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کافروں نے یہ افواہ اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ مسلمانوں میں جب یہ خبر پھیلی تو اس سے بعد مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے اور لڑائی سے پیچھے ہٹ گئے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کافروں کے ہاتھوں قتل ہو جانا یا ان پر موت کا وارد ہو جانا کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام بھی قتل اور موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالفرض اس سے دوچار ہو جائیں تو کیا تم اس دین سے ہی پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو پھر جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سانحہ وفات کے وقت جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شدت جذبات میں وفات نبوی کا انکار کر رہے تھے تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہایت حکمت سے کام لیتے ہوئے منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑے ہو کر انہیں آیات کی تلاوت کی، جس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی متاثر ہوئے اور انہیں محسوس ہوا کہ یہ آیات ابھی اتری ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایسے سمجھا جیسے یہ آیات میں نے پہلی بار سنی ہیں۔ یعنی ثابت قدم رہنے والوں کو جنہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کر کے اللہ کی نعمتوں کا عملی شکر ادا کیا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ بغیر اللہ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا، مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے۔ دنیا کی چاہت والوں کو ہم دنیا دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دے دیں گے، اور احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے۔ یہ کمزوری اور بزدلی مظاہرہ کرنے والوں کے حوصلوں میں اضافہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ موت تو اپنے وقت پر آ کر رہے گی، پھر بھاگنے یا بزدلی دکھانے کا کیا فائدہ؟ اسی طرح محض دنیا طلب کرنے سے کچھ دنیا تو مل جاتی ہے لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اس کے برعکس آخرت کے طالبوں کو آخرت میں اخروی نعمتیں اور ملیں گی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ یعنی آخرت میں اخروی نعمتیں تو ملیں گی ہی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اچھا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ آگے مزید حوصلہ افزائی اور تسلی کے لیے پچھلے انبیاء علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کے صبر اور ثابت قدمی کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَقَامُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ بہت سے نبیوں کے ہم رکاب ہو کر بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے ہیں، انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچیں لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری اور نہ سست رہے اور نہ دبے، اللہ صبر کرنے والوں کو ہی چاہتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کو جو جنگ کی شدتوں میں پست ہمت نہیں ہوتے اور ضعف اور کمزوری نہیں دکھاتے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔
وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ وہ یہی کہتے رہے کہ اے پروردگار، اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے۔ فَعَطَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ الثَّوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی عطا فرمائی، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، یعنی تمہیں مرتد بنا دیں گے، پھر تم نامراد ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم دین سے پلٹ گئے تو ظاہر ہے آخرت میں پھر سزا ہی سزا ملے گی، مرتد کی سزا تو جہنم ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ پھر آخرت میں تمہیں کوئی کسی قسم کی جو تمہاری مراد ہے، اصل مقصد جو جنت، وہ نہیں پا سکو گے، بلکہ نامراد ہو جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔ یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے، پچھلی ویڈیوز میں بھی ہم بتا چکے ہیں، یہاں پھر دہرایا جا رہا ہے، کیونکہ احد کی شکست سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بعد کفار یا منافقین مسلمانوں کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ تم اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ آؤ۔ ایسے میں مسلمانوں کو کہا گیا کہ کافروں کی اطاعت ہلاکت و خسران کا باعث ہے، یعنی اگر کافروں کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو گے تو سمجھ لو کہ تم ہلاک اور نقصان میں جاؤ گے، اور یہ تمہارے لیے باعث نقصان ہی ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ کامیابی صرف اللہ کی اطاعت میں ہی ہے اور اس سے بہتر کوئی مددگار نہیں ہے۔ تاریخ سے مکمل واقفیت کے لیے ہمارے اسی چینل پر سیرت کے سچے موتی سے نام سے ہماری مکمل 77 ویڈیوز یعنی 77 ویڈیوز موجود ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرب زندگی سے، ان کے بعثت سے پہلے کے حالات، عربوں کے جو حالات تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے لے کر ان کے اس دنیا سے تشریف لے جانے تک مکمل 77 ویڈیو ہیں، مکمل ایک تاریخ ہے جو صحیح مستند حوالہ جات کے ساتھ ہے، وہ بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ۔ ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان ظالموں کی بری جگہ ہے۔ مسلمانوں کی شکست دیکھتے ہوئے بعد کافروں کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ موقع مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے بڑا ہی اچھا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، پھر انہیں اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کا حوصلہ نہیں ہوا۔ صحیحین یعنی صحیح مسلم و بخاری کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے قبل کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ نصرت بالرعب، مسیرہ شہر، دشمن کے دل میں 1 مہینے کی مسافت پر میرا رعب ڈال کر میری مدد کی گئی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب مستقل طور پر دشمن کے دل میں ڈال دیا گیا تھا، اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی مسلمانوں کا رعب بھی مشرکوں پر ڈال دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ ان کا شرک ہے۔ گویا شرک کرنے والوں کا دل دوسروں کی ہیبت سے لرزاں و ترساں رہتا ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ جب مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد میں شرکانہ عقائد و اعمال میں مبتلا ہوئی ہے، دشمن ان سے مرعوب ہونے کی بجائے وہ دشمنوں سے مرعوب ہیں۔ تو یہی بہترین سمجھ آ رہی ہے، یہی وجہ کہ آج جو مسلمان کافروں سے ڈر رہے ہیں بجائے اس کے کہ کافر ہم سے ڈریں، کیونکہ ہونا تو یہی چاہیے، اور سنت بھی یہی ہے کہ اگر مسلمان توحید والے ہوں، اہل توحید ہوں، صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہوں، تقوی اختیار کرنے والے ہوں، تو پھر تو کافروں پر ہمارا رعب ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ ہر جگہ آج مسلمان مظلوم ہے اور کافروں کا رعب بڑا ہوا ہے کہ امریکہ یہ کر دے گا، فلانا یہ کر دے گا، یہ ہو گیا تو وہ ہو جائے گا، فلانا صدر بن گیا۔ تو جیسا کہ ابھی امریکی الیکشن میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی
جو بائیڈن بن گیا تو یہ ہو جائے گا، ٹرمپ بنتا تو وہ ہو جاتا. تو یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے ہیں کہ ہمارے عقائد جو ہیں وہ اس توحید والے نہیں ہیں، ہمارے عقیدوں میں شرک کی آمیزش ہے، یہ مشرکانہ ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ توحید کو اپنانا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب کہ تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے پست ہمتی اختیار کی اور کام میں جگڑنے لگے اور نافرمانی کی، اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چیزیں تمہیں دکھا دیں. تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا، تو پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے، اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرما دیا، اور ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ اس وعدے پر بعض مفسرین نے 3000 اور 5000 فرشتوں کا نزول مراد لیا ہے، لیکن یہ رائے سرے سے صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ فرشتوں کا نزول صرف جنگ بدر کے ساتھ مخصوص تھا. باقی رہا وہ وعدہ جو اس آیت میں مذکور ہے، تو اس سے مراد فتح و نصرت کا وہ عام وعدہ ہے جو اہل اسلام کے لیے اور اس کے رسول کی طرف سے بہت پہلے سے کیا جا چکا، حتیٰ کہ بعد آیتیں مکہ میں نازل ہو چکی تھیں، اور اس کے مطابق ابتدائے جنگ میں مسلمان غالب و فاتح رہے، جس کی طرف اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ سے اشارہ کیا گیا ہے. اس تنازع اور عصیان سے مراد تیر اندازوں کا وہ اختلاف ہے جو جنگ بدر میں ہے، جو فتح و غلبہ دیکھ کر ان کے اندر واقع ہوا، اور جس کی وجہ سے کافروں کو پلٹ کر دوبارہ حملہ آور ہونے کا موقع ملا. یہ جنگ بدر کا ہی نقشہ کھینچا جا رہا ہے اس آیت میں بھی. اس سے مراد وہ فتح ہے جو ابتدا میں مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی جنگ بدر میں، کیونکہ شروع میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی تھی، اور بعد میں تیر اندازوں کا جو دستہ تھا اس نے اپنی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اختلاف کرتے ہوئے آپس میں اختلاف کر کے چھوڑ دی تھی، تو اس وجہ سے جو مسلمانوں کی جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی. یعنی مال غنیمت جس کے لیے انہوں نے وہ پہاڑی چھوڑ دی، جس کے نہ چھوڑنے کی انہیں تاکید کی گئی تھی، وہ لوگ ہیں جنہوں نے مورچہ چھوڑنے سے منع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس جگہ پر ڈٹے رہے تھے. یعنی یہ جو فرمایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ اور بعد کا ارادہ آخرت کا تھا، تو یہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ جگہ وہ مورچہ نہیں چھوڑا تھا. یعنی غلبہ عطا کرنے کے بعد پھر تمہیں شکست دے کر ان کافروں سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے. اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس شرف اور فضیلت کا اظہار ہے جو ان کی کوتاہیوں کے باوجود اللہ نے ان پر فرمایا. یعنی ان کی غلطیوں کی وضاحت کر کے آئندہ اس کا عادہ نہ کرنے اللہ نے ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا تاکہ کوئی بد باطن ان پر زبان تان درازی نہ کرے. جب اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن کریم میں ان کے لیے عفو عام کا اعلان فرما دیا، یعنی عام معافی کا اعلان فرما دیا ہے، تو اب کسی کے لیے تان و تشنی کی گنجائش کہاں رہ گئی ہے. صحیح بخاری میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک حج کے موقع پر ایک شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر بعد اعتراضات کیے کہ وہ جنگ بدر میں بیعت رضوان میں شریک نہیں ہوئے، نیز یوم احد میں فرار ہو گئے تھے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جنگ بدر میں تو ان کی اہلیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھیں، بیعت رضوان کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر مکہ گئے ہوئے تھے، اور یوم احد کے فرار کو اللہ نے معاف فرما دیا ہے. مرخصاً صحیح بخاری غزوہ احد. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی ایک فرقہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، حالانکہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، انہی پاک باز ہستیوں پر تان و تشنی کرنے کو ہی اپنا دین اور ایمان سمجھتا ہے، حالانکہ وہ یہ دین نہیں بلکہ ان کے لیے جہنم کا باعث ہے. اذ تصعدون ولا تلوون اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخركم فاصابكم غما بغم لا كي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم واللہ خبیر بما تعملون. جب کہ تم چڑھے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ تک نہیں کرتے تھے، اور اللہ کے رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، بس تمہیں غم پر غم پہنچا تاکہ تم فوت شدہ چیز پر غمگین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی تکلیف پر اداس ہو. اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. یہ صورت جنگ احد کا ہی
نقشہ ہے ابھی تک وہی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، یعنی کہ جب تم چڑھے چلے جا رہے تھے، مراد کفار کی بارگی اچانک حملے سے مسلمانوں میں جو بھگدڑ مچی اور مسلمانوں کی اکثریت نے رائے فرار اختیار کی، یہ اس کا نقشہ بیان کیا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت پیچھے رہ گئے اور مسلمانوں کو پکارتے رہے، اللہ کے بندو میری طرف لوٹ کر آؤ، اللہ کے بندو میری طرف لوٹ کر آؤ، لیکن سر سہمگی کے عالم میں یہ پکار کون سنتا؟ فَأَصَابَكُمْ تمہاری کوتاہی کے بدلے میں تمہیں غم پر غم دیا، غمًا بغم بمعنی غمًا علی غم۔ ابن جریر اور ابن کثیر کے اختیار کردہ راجح قول کے مطابق پہلے غم سے مراد مال غنیمت اور کفار پر فتح و ظفر سے محرومی کا غم، اور دوسرے غم سے مراد ہے مسلمانوں کی شہادت، ان کے زخمی ہونے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر شہادت سے پہنچنے والا غم۔ یعنی یہ غم پہ غم اس لیے دیا تاکہ تمہارے اندر شدائد برداشت کرنے کی قوت، یعنی سختیاں برداشت کرنے کی قوت اور عزم اور حوصلہ پیدا ہو۔ جب یہ قوت اور حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو فوت شدہ چیز پر غم اور پہنچنے والی شدائد پر مشکلات، شدائد کا مطلب یعنی مشکلات، تکالیف پر ملال یعنی غم نہیں ہوتا۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم آمنة نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد احمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور۔ پھر اس نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی، ہاں کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی۔ مذکورہ سرسہمگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں پر اپنا فضل فرمایا اور میدان جنگ میں باقی رہ جانے والے مسلمانوں پر اونگ مسلط کر دی۔ یہ اونگ اللہ کی طرف سے نصرت کی دلیل تھی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر احد کے دن اونگ چھائی جا رہی تھی، حتیٰ کہ میری تلوار کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے گری، میں اسے پکڑتا وہ پھر گر جاتی، پھر پکڑتا پھر گر جاتی۔ صحیح بخاری۔ نعاسن آمنہ سے بدل ہے طائفہ واحد اور جمع دونوں کے لیے مستعمل ہے فتح القدیر۔ اس سے مراد منافقین ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں ان کو اپنی جانوں کی فکر تھی، جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ کچھ کو اپنی جانوں کی فکر تھی، یہ ان سے مراد منافقین ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جہالت بری بدگمانیاں کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے، کہہ دیجئے کام کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں کے بید آپ کو نہیں بتاتے، کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ آپ کہہ دیجئے گو تم اپنے گھروں میں بھی جو ہوتے، پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ تو مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیزوں کا آزمانا، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بید سے آگاہ ہے۔ وہ یہ تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ باطل ہے، یہ جس دین کی دعوت دیتے ہیں اس کا مستقبل مخدوش ہے، انہیں اللہ کی مدد ہی حاصل نہیں وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کافر جو خیالات، جو بدظنیاں کر رہے تھے، جو ان کے خیالات تھے وہ یہ بدگمانیاں تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یعنی کہ یہ حق پر نہیں ہے، یہ باطل ہیں، اور ان کا مستقبل جو ہے یہ بالکل ختم ہے، مخدوش ہے، اور انہیں اللہ کی مدد بھی نہیں ہے۔ یہ کافروں کا خیال تھا، ان کا گمان تھا۔ یعنی کہ اب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی فتح و نصرت کا امکان ہے، یا یہ کہ ہماری بھی کوئی بات چل سکتی ہے اور مانی جا سکتی ہے؟ تمہارے یا دشمن کے اختیار میں نہیں ہے، مدد بھی اسی کی طرف سے آئے گی اور کامیابی بھی اسی کے حکم سے ہوگی، اور امر و نہی بھی اسی کا ہے۔ اپنے دلوں میں نفاق چھپائے ہوئے ہیں، ظاہر یہ کرتے ہیں کہ رہنمائی کی طالب ہے۔ یہ منافقین کے بارے میں مکمل آیت ہے۔ یہ وہ آپس میں کہتے یا اپنے دل میں کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قسم کی باتوں کا کیا فائدہ، موت تو ہر صورت میں آنی ہی آنی ہے، اور اسی جگہ پر آنی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھ دی گئی ہے۔ اگر تم گھروں میں بیٹھے ہوتے اور تمہاری موت کسی مقتل میں لکھی ہوتی تو تمہیں قضائے ضرور وہاں کھینچ لے جاتی۔
یہ جو کچھ ہوا اس سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ تمہارے سینوں کے اندر جو کچھ ہے یعنی ایمان اسے آزمائے تاکہ منافق الگ ہو جائیں اور پھر تمہارے دلوں کی شیطانی وساوس سے پاک کر دے۔ یعنی اس کو تو علم ہے کہ مخلص مسلمان کون ہے اور نفاق کا لبادہ کس نے اوڑھ رکھا ہے۔ جہاد کی متعدد حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے مومن اور منافق کھل کر سامنے آ جاتے ہیں، جنہیں عام لوگ دیکھ کر اور پہچان لیتے ہیں۔ جیسے آج کے دور میں بھی اگر جہاں جہاں پر جہاد چل رہا ہے وہاں پر لوگوں کی آپ روش دیکھ کر اس سے اندازہ کا بخوبی لگا سکتے ہیں کہ کون لوگ سچے ایمان والے ہیں اور کون منافقین ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جس کا مختصراً سا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک حدیث کا مفہوم کے مطابق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے زندگی میں نہ کبھی جہاد کیا، نہ کسی مجاہد کی مدد کی، یعنی کسی کوئی مجاہد تیار کیا مقتل میں بھیجنے کے لیے، اور نہ کبھی جہاد کا اس کے دل میں خیال بھی گزرا، تو وہ منافق کے ایک شعبے پر ملا، یعنی وہ منافقت پر، اس کی موت جو ہے وہ منافقت پر ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دامے درمے سکھنے جیسے بھی ممکن ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی راہ میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی جس دن دونوں جماعتوں کی میٹ بھیڑ ہوئی تھی، یہ لوگ اپنے بعد کرتوتوں کے باعث شیطان کے پھسلانے پر آ گئے، لیکن یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور تحمل والا ہے۔ پھسلانے پر آگے مطلب یہ کہ احد میں مسلمانوں سے جو لغزش اور کوتاہی ہوئی اس کی وجہ ان کی پچھلی کمزوریاں تھیں، جس کی وجہ سے شیطان بھی انہیں پھسلانے میں کامیاب ہو گیا۔ جس طرح بعد سلف کا قول ہے کہ نیکی کا بدلہ یہ بھی ہے کہ اس کے بعد مزید نیکی کی توفیق ملتی ہے، اور برائی کا بدلہ یہ بھی ہے کہ اس کے بعد مزید برائی کا راستہ کھلتا اور ہموار ہوتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی لغزشوں اور ان کے نتائج اور حکمتوں کے بیان کے بعد پھر بھی اپنی طرف سے ان کی معافی کا اعلان فرما رہا ہے، جس سے ایک تو ان کا محبوب بارگاہ الہی میں ہونا واضح ہے، اور دوسرے عام مومنین کو تنبیہ ہے کہ ان کے مومنین صادقین کو جب اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا تو اب کسی کے لیے جائز نہیں کہ ہدف ملامت یا نشانہ تنقید بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ہر وقت صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں اور ان کو صحابہ کرام کی ذات کو نشانہ بنانا ہی اپنا دنیا اور آخرت سمجھتے ہیں، اپنے رزق کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور آخرت کی بھی کامیابی اس چیز کو سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو قرآن پاک کی یہ آیات مبارکہ پڑھنی چاہیے اور ان پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود انہیں بخشش کی مغفرت کی سندیں دے رہا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں، ہم کس کھیت کی مولی ہے، ہماری آخر حیثیت کیا ہے کہ ہم ایسی ہستیوں پر انگلی اٹھائیں، ایسی ہستیوں پر طعن و تشنیع کے تیر برسائیں۔ یہ ان کے لیے کہتے ہیں کہ اگر چاند پر تھوکا جائے تو تھوک اپنے ہی منہ پر گرتا ہے، تو اس کی مثل سمجھنا چاہیے کہ اس طعن و تشنیع سے یا لعن طعن سے ان کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، وہ اللہ کے ولی ہیں اور اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں، ان کے جیسا کوئی اس امت میں بندہ نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت تھی، امت کے بہترین لوگ تھے وہ وہی تھے جو صحابہ کرام تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے سے سند یافتہ ہیں، ان کے بخشائے ہیں، وہ بخشے ہوئے ہیں۔ فکر ہمیں اپنی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے جو ہم ان پر طعن و تشنیع کے تیر برساتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اور جو لوگ ہمیشہ ان پاک باز ہستیوں کی ذات مبارکہ کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہر وقت ان کو اپنے تیر و تفنگ کے نشانے پر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے اور مرتبہ کلمہ شریف زبان پر جاری کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یوم آخرت جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار بنائے اور صحابہ کرام کا ساتھی بنائے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، سورۃ آل عمران آیت نمبر 144 سے 155۔ سورۃ آل عمران کے یہ 2 رکوع تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے، صحیح طور پر پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور خالص اپنی رضا کے لیے اس کو قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔